دنیا میں کافی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آیوڈین کی کمی ہوتی ہے. یہ 96 97 میں شروع ہوا سینٹرل یورپ میں, پھر ایسٹ میں جس طرح ویتنام ہے, تائیوان ہے. لاہور میں ابھی تک کوئی اور نہیں کر رہا. یہ جدید طریقہ علاج ہے جس میں گردن کے اوپر کوئی کٹ نہیں لگایا جاتا. جی الحمدللہ میں نے یہاں پہ ابھی تک ہم لوگ 15 کیسز آپریٹ کر چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ میں ہوں محمد شاداب عباسی. ناظرین, ایک ایسی بیماری جو کہ ہمارے معاشرے میں پہلے بہت کم تھی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے لوگ ایڈوانس ہو رہے ہیں, بیماریاں بھی ایڈوانس ہو رہی ہیں. لیکن یہ بیماری کافی عرصہ پہلے سے موجود ہے, لیکن اب لوگوں میں کچھ زیادہ ہونا شروع ہو چکی ہے. کیپشن میں آپ پڑھ تو چکے ہیں پہلے ہی کہ آج ہم گلڑ پر, یعنی جس کو انگلش میں گوئٹر کہا جاتا ہے, اس پر بات کرنے والے ہیں. لیکن آج کے پروگرام کی خاصیت اور مزیدار بات یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسی طریقہ علاج پر گفتگو کرنے والے ہیں جس میں سرجری تو کی جاتی ہے لیکن جسم پر کٹ نہیں لگایا جاتا. گلے پر کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں ہوتا, کسی قسم کا نشان نہیں رہتا, کوئی اسکار نہیں رہتا. یہ بڑی ایک عمدہ بات ہے اور ایک نئی بات ہے, جدت والی بات ہے. اور یہ تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے, اس کی جو بیسک ریزنس ہیں گوئٹر کی, اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اور اس کے علاج پر گفتگو کرنے کے لیے لاہور جنرل ہاسپٹل کے اسسٹنٹ پروفیسر آف سرجری جناب ڈاکٹر عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آپ نے متعارف کروائی ہے یہ کیا ہے, یعنی اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں اپڈیٹ کیجیے. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے روایتی طریقہ علاج جس میں ہم لوگ گردن کے اوپر کٹ لگا کے گلٹ کا آپریشن کرتے ہیں. یہ جدید طریقہ علاج ہے جس میں گردن کے اوپر کوئی کٹ نہیں لگایا جاتا, لیکن اس میں 3 چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے جاتے ہیں بغل کے اندر اور کندھے کی ایک سائڈ پہ, کونے پہ. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم لوگ رسہ بنا کے گردن کے اندر سارا کیمرے کے ساتھ دیکھ کے, سامنے مانیٹر ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپریشن کرتے ہیں اور یہیں سے ہم لوگ جو گلڈ جو اس کا ٹکڑا ہے, جو بھی رسولی, اس کو نکال لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا یہ اتنا مطلب پاسبل ہے کہ یہاں سے دور تک اتنا لمبا چوڑا ایریا کور کر کے تو وہاں تک کیمرہ پہنچ سکے؟ جی بالکل, وہ ہمارے خاص انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس کو سامنے ایک مانیٹر ہے, مانیٹر کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم لوگ, اور کیمرہ اس سوراخ سے اندر ڈال کے اور پھر دوسرے انسٹرومنٹس کے ساتھ سارا رسہ بنایا جاتا ہے, اسکن کو اوپر اٹھایا جاتا ہے اور پھر اسکن کے نیچے جاتے ہوئے اور جو پٹھوں کو تھوڑا سا اس کو اٹھا کے پھر وہاں سے گلٹ کو آپریٹ کیا جاتا ہے اور بغل سے نکال لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جب آپ کاٹتے ہیں اس اسپیسیفک پوائنٹ کو تو کیا کوئی سیزرز وغیرہ بھی آپ اندر انٹر کراتے ہیں؟ ہاں جی, اس میں خاص انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس سے ساتھ ساتھ وہ کاٹتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ خون جو اگر وہاں سے بلڈ وہاں سے لیک ہوتا ہے تو اس کو ساتھ وہ جماتے جاتے ہیں, اس کو کویگولیٹ, اس کو کہتے ہیں کویگولیشن. تو اس کے لیے ہم لوگ انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں, لائگاشور بھی یوز کیا جاتا ہے اور ہارمونک اسکیلپل. میں زیادہ تر ہارمونک اسکیلپل یوز کرتا ہوں. وہ کافی فریکوینسی, ہائی فریکوینسی پہ وائبریٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پٹھوں کو کاٹتا جاتا ہے اور خون کی سپلائی اس کو بھی روکتا جاتا ہے. تو اس بلیڈنگ اس میں نہیں ہوتی ساتھ. بالکل بہترین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک اس کا سکسیس ریٹ کتنا ہے جو آپ نے نئی ٹیکنیک انٹروڈیوس کروائی؟ ہاں جی الحمدللہ میں نے یہاں پہ ابھی تک ہم لوگ 15 کیسز آپریٹ کر چکے ہیں LGH میں. تو اس میں یہ ابھی تک ہمیں 2 پیشنٹ ایسے تھے جن کو ہمیں اس سے کنورٹ کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بالکل پہلا کیس تھا جس میں بھی انسٹرومنٹس کا بھی پرابلم تھا ہمیں. ایک ابھی ریسنٹلی ایک کیس جس میں ہمیں کنورٹ کرنا پڑا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اندر ایک پٹھے کے اندر سے ایک بلیڈنگ شروع ہوئی تو وہ کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا, اس لیے ہمیں وہ اس کو چینج کرنا پڑا. تو آپ اندازہ لگا لیں 15 میں سے 2 کیسز ایسے ہیں, باقی الحمدللہ وہ اسی طرح آپریٹ کیے اور کوئی کمپلیکیشن ادروائز کوئی ہمیں نہیں اس میں ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ ٹیکنیک ہے کب سے, یعنی پاکستان میں یہ اب آئی ہے ابھی ریسنٹلی جیسے آپ نے بتایا تھا, لیکن یہ کب سے ٹیکنیک ہے اور یہ مطلب اس کی افادیت وغیرہ کا کیسے ہم لوگ جان سکتے ہیں؟ ہاں جی اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیک پہلے تو آپ کو بتایا ٹریڈیشنل تھا, یہ اینڈوسکوپک یا لیپروسکوپک یا جو کیمرے کے ساتھ آپریشن کرنے والا یہ 96 97 میں شروع ہوا سینٹرل یورپ میں, پھر ایسٹ میں جس طرح ویتنام ہے, تائیوان ہے, جاپان اور کوریا, یہ سارے کنٹریز ان میں یہ سارا چل رہا ہے. اور 96 میں شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جو آپریشن کیا وہ گلڈ کے ساتھ ایک چھوٹا ایک اور گلینڈ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں پیراتھائرائڈ گلینڈ, اس کے لیے انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر انہوں نے چینج کر کے پھر اب تھائرائڈ کے لیے بھی کر رہے ہیں. اور مختلف ٹیکنیکس ہیں, کچھ ایسے کرتے ہیں کہ وہ دونوں طرف چیسٹ کے اوپر وہ سوراخ کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ گردن کے نزدیک سوراخ کرتے ہیں. لیکن میں نے یہاں پہ پاکستان میں جو آگے شروع کیا ریسنٹلی, پہلے یہاں پہ کوئی آپریٹ نہیں کر رہے ریگولر, الحمدللہ ہم یہاں پہ روٹینلی جنرل ہاسپٹل میں غریب پیشنٹس کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ میں ایگزیلا میں ہی ایک ایگزیلا اور چیسٹ کے اوپر 3 سوراخ جو بالکل نظر نہیں آتے,
کپڑوں کے ساتھ کور ہو جاتے ہیں بعد میں, گردن کے اوپر کوئی نشان نظر نہیں آتا. اور اس کے علاوہ لاہور میں ابھی تک کوئی اور نہیں کر رہا, اور الحمدللہ یہاں پہ شروع کرنے کے بعد بڑا اچھا رسپانس. ہمارے پرنسپل صاحب ہیں پروفیسر غیاث النبی طیب, انہوں نے بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کیا. میرے پروفیسر صاحب ہیں پروفیسر محمد فاروق افضل صاحب, انہوں نے بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کیا, اور ہر چیز وہ ہم لوگ مل کے ایک ایز اے ٹیم یہ سارا کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ بڑا اچھا رزلٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ریزنس کیا ہیں, یہ گلڑ ہوتا کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ کون کھانے پینے کے حوالے سے یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے مطلب بد پرہیزی وغیرہ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے؟ جی اچھا, اس میں یہ ہے کہ دنیا میں کافی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آیوڈین کی کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو پہاڑی علاقے عموماً دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں پہ یہ اس طرح آیوڈین کی کمی, اور کچھ پٹیاں ہیں جس طرح اگر دیکھا جائے درمیان میں پہاڑی علاقہ, ادھر ہمارے ناردرن ایریاز ہے, کوئٹہ میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں یہ کافی کمی ہوتی ہے آیوڈین کی. تو آیوڈین ملا نمک اسی لیے کہتے ہیں کہ آیوڈین ملا نمک استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ خوراک ایسی ہوتی ہے جس میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے, جس طرح شلجم ہے, مونگ پھلی ہے, تو بند گوبھی ہے, ان چیزوں میں بھی وہ ان کھانے کی وجہ سے بھی آیوڈین کی کمی اور پھر یہ گلٹ بننے کے چانسز ہوتے ہیں, ٹھیک. تو کچھ فیمیلیل کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ جو موروثی یہ سارے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, تو یہ موٹی موٹی یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ گلٹ بنتا ہے. کوئی فزیکل ریزن بھی ہے یہاں پہ گلڑ بننے کی, یعنی کہ کوئی ریڈیشن وغیرہ والا معاملہ یہ؟ جی اس میں پھر یہ آتا ہے کہ کچھ جو اس کے کینسر بھی, یہ گلٹیاں بھی یا گلٹ بھی دو طرح کے, اگر اس کو کہا جائے ایک بینائن کنڈیشن جس میں کہ وہ کینسر اس میں نہیں ہوتا تو گلٹ پورے کا پورا سوج جاتا ہے, لیکن کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ کینسر کہتے ہیں. تو کینسر بننے کی وجوہات اور کچھ ہیں, کچھ موروثی وجوہات ہیں, اور ریڈیشن کی وجہ سے بھی یہ کینسر بننے کے چانسز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے پتہ چلتا ہے کسی عام پیشنٹ کو, مطلب مثال کے طور پہ میں ہوں یا کوئی اور پیشنٹ ہے, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو گلڑ ہونے کے مطلب یہ کیا سوزش ہوگی, یا اس کے علاوہ کوئی پین وغیرہ بھی, انڈیکیشنز کیا ہیں, اس کے سمبلس کیا ہیں؟ بالکل, جو سمٹمز اس کے یوزلی پیشنٹ پریزنٹ کریں گے ایک گلٹی کے ساتھ, سامنے گردن کے اوپر ایک گلٹی نظر آئے گی, اور اس کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بندہ تھوک نکلتا ہے, پانی پیتا ہے, کوئی چیز کھاتا ہے, تو یہ موو کرتا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے گردن کے اوپر کوئی گلٹی ہے جو کہ کھانے پینے سے جو موو کر رہی ہے, تھوک نکلنے سے موو کرتی ہے, تو ہمیں وہ کلینکلی دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کو گلٹ کا مسئلہ ہے, ٹھیک. پھر مزید اس کے بعد تشخیص کی جاتی ہے کہ بھئی یہ قسم کیا ہے, آیا کہ یہ بینائن ہے یعنی جس میں کوئی خطرناک گلٹی نہیں ہے, یا پھر یہ کینسر والا, پھر اس کے لیے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں ہمیں. تو ٹیسٹ کے لیے ہمیں الٹرا ساؤنڈ کروا کے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں, پھر خون کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں T3 T4 TSH ہوتا ہے, تو اس سے ہمیں کافی حد تک واضح ہو جاتی ہیں چیزیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بتایا یہ سارا سیناریو تو ہو گیا, تو ایک عام جو پیشنٹ ہے وہ کیسے آ کے یہاں پہ اپنا علاج کروا سکتا ہے, یعنی کہ اس کا کیا پراپر سیناریو ہے یہاں پہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں؟ اگر وہ اس طریقے سے, جس طریقہ آپ نے بتایا ہے, اس طریقے سے علاج کروانا چاہتا ہے, وہ عام سرجری نہیں کروانا چاہتا, تو اس کا پورا رن ڈاؤن بتائیے گا. ہاں جی, اس میں اس طرح ہے کہ ہمارا سرجیکل OPD ہوتے ہیں ہمارے وارڈ کے, جس طرح یہاں پہ 3 سرجیکل یونٹ ہیں, ہر سرجیکل یونٹ کے 2 OPDs ہیں. ہمارے وارڈ کے بھی 2 OPDs ہیں, منگل اور جمعے کے دن وہ آؤٹ ڈور میں آ سکتے ہیں, سرجیکل OPD میں آئیں گے اور پہلے چیک اپ کروائیں گے, پھر ان کی پوری تشخیص ہوگی, الٹرا ساؤنڈ, پھر T3 T4 TSH, اور اگر ضرورت ہوگی تھائرائڈ اسکین بھی کئی دفعہ کروانا پڑتا ہے, کیونکہ رطوبتیں زیادہ ہو جائیں تو تھائرائڈوٹاکسیکوسس, ہائپر تھائرائڈزم وہ بھی ہو جاتی. تو پھر وہ اس کے مطابق فیصلہ کر کے کہ بھئی اس کو کس قسم کا مسئلہ ہے, آیا کہ یہ میڈیسن سے ٹھیک ہونے والا ہے یا اس کو آپریشن کی ضرورت ہے, اور آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی کون سا والا یہ کیمرے کے ساتھ پاسبل ہے یا اس کو اوپن کرنا پڑے گا, وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو عموماً جو چھوٹے سائز کے گلڑ ہیں ان کو ابھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کو اس کے کیمرے کے ساتھ کرنا, اور الحمدللہ اس میں اچھے اس کے رزلٹ ہیں, اور پیشنٹ آ سکتے ہیں OPD میں آئیں, اور پھر ان کو فردر ہم لوگ گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ روزانہ کی مطلب جو ہماری روزانہ کی مصروفیات ہیں, روزانہ کا جو ایک ہمارا چلتا ہے سیناریو, اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو گوئٹر نہ ہو, گلڑ نہ ہو؟ ہاں جی, اس میں جیسا میں نے بتایا کہ آیوڈین کی کمی سے ہوتا ہے, تو نمک ہم لوگ آیوڈین والا استعمال کریں. کھانے پینے کے اندر جن میں فیملی میں زیادہ ہے یا ناردرن ایریاز والے جن کا ایریاز والے, ان میں مونگ پھلی, شلجم, بند گوبھی وغیرہ یہ احتیاط سے کھائیں, یہ زیادہ نہ کھائیں, بہت کم کھائیں, نہ ہونے کے برابر, تو عموماً یہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں جس میں ڈیولپ ہو چکا ہے, وہ بن چکا ہے, پھر وہ تشخیص کر کے دیکھ کے سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ خالی صرف آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہے اور کچھ دوائیاں دینے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا, یا اس کا کوئی سرجری کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئی باتیں کوئٹر کے حوالے سے, یہ بتائیے کہ جو ہمارا
یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ اینڈوسکوپی کا اسپیشلی، اس میں اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مریضوں کے لیے آپ نے سہولیات یہاں پر میسر کی؟ جی بالکل، الحمدللہ میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ اس یونٹ میں کام کر رہا ہوں. اور ہمارے پروفیسر فاروق افضل صاحب وہ پراپر ٹرینڈ لیپروسکوپک سرجن امریکہ سے، اور الحمدللہ ہم لوگ سارا کام کر رہے ہیں جس میں کیمرے کے ساتھ جو موٹاپے کے لیے علاج کرتے ہیں جس کو بیریاٹرک سرجری کہتے ہیں وہ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں روٹینلی. الحمدللہ ابھی بھی ایک پیشنٹ ایڈمٹڈ ہے، پرسوں آپریٹ کیا تھا. اور اس کے علاوہ ہر قسم کا جو ہرنیا کا آپریشن وہ بھی کیمرے کے ساتھ کر رہے ہیں، پتے کا آپریشن، اپینڈکس اور کینسر، آنتڑیوں کا کینسر، وہ بھی ہم لوگ سارے کیمرے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارا یونٹ ایسا ہے جس میں ہم لوگ کسی بھی اور یونٹ سے ہم لوگ پیچھے نہیں ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ لیپروسکوپک اینڈوسکوپک پروسیجرز ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ایک ایڈیشنل یہ کہ ہم نے ایمرجنسی میں ایک لیپروسکوپ رکھی ہوئی ہے اسپیشل، جو کہ جتنے بھی ایمرجنسی والے پیشنٹ آتے ہیں ان کا بھی لیپروسکوپک اور ڈائگنوسٹک، جس میں ہم لوگ تشخیص کے لیے کئی دفعہ ضرورت پیش آتی ہے، اور لیپروسکوپک اپینڈیسیکٹمیز ہم لوگ روٹینلی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ دس ڈفرینشیٹس دس یونٹ فرام ادر یونٹس. اور اس میں سب سے زیادہ جو مین کنٹریبیوشن آپ کہیں کہ ایک پرنسپل صاحب ہمارے پروفیسر یاسر نبی طیب صاحب اور ہمارے پروفیسر فاروق افضل صاحب. تو وی آر لکی انف ٹو ہیو دس ٹیم ہیئر، اور وی آر پرفارمنگ دس الحمدللہ فار پور پیشنٹس. اور اس سے زیادہ یہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آلموسٹ فری ہیں. ٹھیک ہے، جو کیمرے والا گلٹ کا آپریشن کر رہے ہیں ہم لوگ، اس میں بغیر چیرے کے وہ بھی وداؤٹ اینی چارجز، منیمل چارجز کسی میں پیشنٹس میں ضرورت پیش آتی، تو ادروائز کوئی بہت زیادہ نہیں. یہی آپریشن اگر باہر کیے جائیں تو وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں. اب جو موٹاپے کا آپریشن ہے بیریاٹرک سرجری والا، وہ باہر وہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ میں ہوگا. گلٹ والا آپریشن کیمرے کے بغیر، کیمرے والا جو کرتے ہیں چیرے کے بغیر، تو وہ بھی تقریباً 3 سے 4 لاکھ تک. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آلموسٹ وہ فری ہو رہا ہے. تو یہ دس از اے بگ کنٹریبیوشن فرام دا انسٹیٹیوٹ. تو ڈاکٹرز یہاں پہ ماشاء اللہ سارے ہی کمپیٹنٹ ہیں، یعنی کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس چیز کی ہمیں مطلب کیا پختہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو کے جائے؟ جی الحمدللہ وی آر پراپرلی ٹرینڈ پرسنز اینڈ وی ورک ایز اے ٹیم، اور ایز اے ٹیم ورک ہم لوگ سارے کام کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک رزلٹ بہت اچھے ہیں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ سن رہے تھے ڈاکٹر عمران صاحب کی زبانی کہ گلٹ کا علاج کیسے پاسبل ہے، جو نئی ٹیکنیک ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. یہاں ڈپارٹمنٹ کی جو بہت ساری فیلیسیٹیشنس ہیں، ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کنٹریبیوشنس ان لوگوں کی طرف سے ہیں وہ ساری بھی انہوں نے بتائیں. تو اگر کسی شخص کو، آپ کے جاننے والا کوئی ہے، تو اگر کسی کو یہ ایشو ہے تو وہ یہاں پر ضرور رابطہ کرے لاہور جنرل ہاسپٹل میں. تو ناظرین، پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے میں آغاز ضرور کیجیے گا. آپ سب کے نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.